السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فلائی ود ایمان۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 4 نبیوں کی جو کہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ 4 نبی کون سے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ جاننے کے لیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، جس سے بے شمار قومیں آباد ہوئیں، اور ان کو ہدایات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ شمار نبی کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر مبعوث کیا تھا، اور یہودیوں کی کتابوں سے ذکر ملتا تھا کہ ایسا نبی آئے گا جو ان کی یہودی قوم کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہودیوں کو ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ان کی قوم ختم ہو جائے گی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت اسلام کی تبلیغ دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے اور سخت مخالفت کرتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت کا علم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، کون حق کو قبول کرے گا؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا تو انہیں ڈر تھا کہ ایسا ہوتا رہا تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان سب نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں نے ایک طوطی نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجا۔ جب طوطی نامی شخص اس نیت سے گھر آیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرشتے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ یہودیوں نے ایسے شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا تو یہودیوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، مگر یہ شخص وہی تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس طرح بہت سے یہودی قتل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی یہودی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے ان کے کہنے پر قتل کر دیا، حالانکہ ان کو ان کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں 7 سال تک رہیں گے اور خود صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ ظاہری طور پر تب اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال اپنے فتنے کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو راہ ہدایت پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے،
ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت خضر کے بارے میں فرما رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور اللہ کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل پڑے، اور اس طرح اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ان کا گزر ایک چشمے کے قریب سے ہوا جس کا پانی پینے سے ان کو تا حیات زندگی مل گئی۔ اور بھی بہت سی روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا تذکرہ حضرت انس ایک روایات میں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے گزر رہے تھے کہ آواز آئی کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جائے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر گئے اور دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک شخص عبادت الہی میں مصروف ہے۔ جب اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنے کے لیے اندر گئے، اور اسی دوران آسمان سے کھانا نازل ہوا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک سفید پرندہ آسمان سے آیا اور وہ شخص اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور چوتھے نبی جو کہ آج بھی ہیں اور جن کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے جان واپس ڈال دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے جہنم کی اور پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور اب آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔